ایک مرتبہ حجاج بن یوسف، یہ حجاج بن یوسف وہ لعنتی اور بدترین انسان ہے کہ جو مولائے کائنات کی بددعا سے پیدا ہوا تھا۔ اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ دعا سے بہت سے بچے پیدا ہوئے، لیکن یہ بددعا سے پیدا ہوا۔ مولا علی کی بددعا سے یہ پیدا ہوا۔ مولا علی پر لوگوں نے اتنا ظلم کیا، کوفہ میں اتنا ستایا کہ مولا مشکل کشا جب لوگوں نے ان کو بہت ستایا تو اللہ سے عرض کیا، مولا یہ کوفی مجھے بہت ستاتے ہیں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اپنے اس بہترین بندے کو اپنے پاس بلا لے، مجھے میرے دوستوں سے ملا دے، مجھے میرے پیاروں سے ملا دے، ملا دے محمد الرسول اللہ سے، ملا دے صدیق اکبر سے، ملا دے فاروق اعظم سے، ملا دے میرے بھائی عثمان سے مجھے، اور اپنے پاس بلا لے، اور میرے باپ ان پر اتنا ظالم مسلط کرنا تاکہ ان کو میرے عدل اور انصاف کی اہمیت کا احساس ہو جائے۔ تو بزرگان دین فرماتے جس دن مولا علی کی شہادت ہوئی اسی دن حجاج بن یوسف کی ولادت۔ آپ کی شہادت کا دن اور حجاج کی ولادت کا دن ایک ہے۔ آپ کی بددعا سے پیدا ہوا حجاج، اور اتنا ظالم تھا کہ لوگوں کو چھریوں سے ذبح کر، ہزاروں صحابہ کا قاتل حجاج، ہزاروں تابعین کا قاتل حجاج۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو مکے کی سرزمین پر سولی پہ کئی دن تک اس نے لٹکائے رکھا، بہت ظالم تھا۔ جب یہ کوفہ آیا تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا، حجاج تو جہاں گیا تو نے ظلم کیا، اب تو کوفہ آیا ہے یہاں ظلم نہ کرنا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا یہاں 5 بزرگ لوگ ایسے ہیں کسی کے لیے دعا کرے تو بھی قبول ہوتی ہے اور بددعا کرے تو بھی قبول ہوتی ہے، اس لیے حجاج یہاں تو نے ظلم نہیں کرنا، وہ تیرے لیے بددعا کریں گے تو برباد ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ 5 بزرگوں کو اس نے دعوت دے کے محل میں بلایا، اور بلانے کے بعد ان کو کھانا کھلایا۔ ان بزرگوں کو تو پتا بھی نہیں تھا، معلوم بھی نہیں تھا، ان کو کھانا کھلایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے جانے لگے تو ایک بزرگ نے فرمایا، حجاج سنا ہے تم بہت ظلم کرتے ہو، یہاں مت کرنا، ہم 5 کو دیکھ رہے ہو نا، ہم 5 میں ایک آدمی وہ ہے، اگر دعا کرے تو بھی قبول، بددعا کرے تو بھی قبول، اگر تم ظلم کرو گے تو ہم تمہارے خلاف بددعا کر دیں گے، بچنا۔ اس نے کہا چلو جاؤ یہاں سے، نکلو چلو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اسی لیے تو میں نے تم کو بلایا تھا تاکہ میں تم کو حرام کھلا دوں، اور میں تمہارے پیٹ میں حرام ڈال چکا، اب مجھے نہ تمہاری دعا سے کوئی پرواہ ہے نہ تمہاری بددعا سے کوئی پرواہ ہے۔ اور دنیا نے دیکھا اس غیر محتاط لقمے کے بعد پھر ان کی دعا اور بددعا کا وہ اثر نہیں دیکھا گیا۔ آج دنیا مسلمانوں کو حرام کھلانا چاہتی ہے، تمہارا نام عبداللہ رہ چلے گا، عبد الرحمن رہ چلے گا، عبد المصطفیٰ رہ چلے گا، ذرا ٹٹولو تو صحیح، جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہو کتنا حلال ہے، جو خود کھاتے ہو کتنا حلال ہے۔ مسلمانوں، مومن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، لیکن مومن اگر حرام کھا لے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، یہاں تک نبی بھی تائید کر رہے ہیں، نبی، مومن کی دعا کی تائید اللہ کا نبی کر رہا ہے، پھر بھی اللہ فرما رہا ہے میں قبول نہیں کروں۔ حدیث سنیے، ایک شخص رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اور دعا کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام دونوں عظیم پیغمبر میں سے ایک ہستی کا نام آتا ہے روایتوں میں، وہ کہتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے، نبی تائید کر رہے ہیں۔ اور نبیوں میں بھی کون؟ 4 انبیاء کرام میں جو مرتبہ رکھتے ہیں، عظیم مرتبہ رکھنے والے انبیاء تو سب عظیم ہیں، لیکن یہ 4 کی ایک اپنی الگ شان ہے، انفرادی شان ہے۔ نبی نے تائید کر دی، اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ کتنا رو رہا ہے، کتنا گریہ کر رہا ہے، ندا آتی ہے میرے محبوب اگر یہ روتے روتے مر بھی جائے تو بھی اس کی دعا قبول نہ کریں گے۔ نبی نے تائید کی ہے، پھر بھی جواب آتا ہے اس کی دعا قبول نہ کریں گے۔ اس سے اتنا ناراض کیوں ہے؟ کیوں اتنا ناراض ہے اس سے کہ کہا جاتا ہے کہ روتے روتے گڑ گڑا کے مر جائے تو
گے تو جواب آتا ہے یہ رو تو رہا ہے لیکن اس کے بدن پر جو کپڑا ہے وہ حرام کا ہے، اور اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے۔ جس کے بدن پہ حرام ہو، جس کے پیٹ میں حرام ہو، ہم اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اندازہ کریں، یہ آج کی کیفیت ہے۔ اور یاد رکھنا، آج ہر ماں باپ جو پریشان ہے نا کہ میرے بچے میرے فرما بردار نہیں، میری اولاد میری فرما بردار نہیں، تو کھلایا کیا ہے؟ بس اپنی بات سمیٹتے ہوئے، عنوانات تو آپ نے بہت سے دیے لیکن ٹائم بھی مختصر ہے اپنا، اس میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے، اولاد نافرمان کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کھلایا کیا ہے؟ اس لیے کہ جب لقمہ حرام کھلاؤ گے تو اولاد نافرمان ہوگی، تمہاری بھی اور تمہارے رب کی بھی۔ کتنے بھی بڑے ادارے میں پڑھا لو، کتنے بھی بڑے اسکول میں پڑھا لو، کتنے بھی بڑے مدرسے میں پڑھا لو، اگر پیٹ میں حلال نہیں ڈالا، دیکھو خون اثر دکھاتا ہے، خون کی اپنی تاثیر ہے، خون کی اپنی تاثیر ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نے اولاد کی تربیت پر جتنی توجہ دی ہے اس سے زیادہ ان کے لقمے پہ توجہ دی۔ آج چائنیز کی دکانوں کے نام پر، نان ویج کی دکانوں کے نام پر لوگ کیا کیا جا کے کھاتے ہیں، یہ رول کھا رہے ہیں، وہ پیزا کھا رہے ہیں، کیا کیا ملا ہوا ہے مجھے نہیں پتا اس میں کیا کیا ملا ہوا ہے، اس لیے کہ کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے دلیل قطعی چاہیے۔ لیکن جو باتیں دائیں بائیں سے کان پہ آتی ہے، ذبیحہ ہے کہ نہیں ہے، حلال کیا ہے کہ نہیں ہے، جو آیا کھا رہے ہو۔ گوشت اگرچہ آپ کے پاس پیسے حلال کے ہیں لیکن گوشت تو کھانے کے لیے جاتے ہو، تو ہمارے فقہا نے فرمایا کٹنے سے لے کے پکنے تک اور پکنے سے لے کر دسترخوان پہ آنے تک وہ گوشت مسلمان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان کی نظر سے اوجھل ہو گیا تو وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا، تو وہ تمہارے لیے حرام ہو گیا۔ مسلمان کی نظر سے اوجھل ہونے کی وجہ سے وہ تمہارے لیے حرام ہو گیا۔ اب بتاؤ، امریکہ کی یہ کمپنی، وہ فلاں ملک کی وہ کمپنی، اور اس کا وہ اور اس کا وہ کھا رہے ہو، یہ مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ سوچو تو صحیح، کبھی غور تو کرو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ بس پیسے حلال ہونے چاہیے، حلال پیسے سے تو حرام خرید کے بھی آپ کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سافٹ ڈرنکس کے نام پر جو اپنے حلق کے نیچے اتار رہے ہو، اس میں ذرا علماء سے پوچھو کن کن چیزوں کے اندر الکوہل کی ملاوٹ ہے اور اس کے نام پر کیا کیا تمہیں کھلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے مردانہ قوت کے نام پر کتنی نشاور دوائیں تمہارے حلق کے نیچے ڈالی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اور دواؤں کے نام پر کیا کیا حرام تمہیں کھلایا جا رہا ہے، اس پر کون توجہ کرے گا، اس پر کون غور کرے گا؟ یاد رکھنا، آج مسلمانوں کو صرف دین اتنا چاہیے، بس جمعہ کی 2 رکعت، عیدین کی 2 رکعت، عید الفطر کا 1 دن، بقرعید کے 3 دن، نکاح کے 2 منٹ ایجاب و قبول کے، بس اتنا اسلام ان کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھنا، اسلام صرف اتنے کا نام نہیں ہے، اسلام مکمل دین، اسلام مکمل نظام حیات، اسلام مکمل قانون، اسلام مکمل ضابطے حیات، نیند سے اٹھنے سے لے کے سونے تک اور پیدائش سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک جو سارا قانون عطا کرے اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اور قانون بھی وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج ہر ماں باپ بے چین بے قرار، اولاد نافرمان۔ میں نافرمان اولاد کی تائید تو اور حمایت تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتا دوں، اس میں حرام لقمے کا بڑا عمل، حرام لقمے کا بڑا عمل دخل ہے۔ اپنے بچوں کو حرام نہ کھلاؤ، ان کی صحیح تربیت کرو۔ اور نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، اپنے ماں باپ پہ ظلم کرنے سے بچو۔